الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، 2-3 دن سے اللہ نے انسانوں کے سبق کے لیے، نصیحت کے لیے حضرت طالوت کا تذکرہ کیا تھا کہ لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگ ہی تھے، لیکن اللہ کا حکم چھوڑ دیا، جہاد چھوڑ دیا، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، غلام بنے، علاقے چھن گئے، حکومتیں چھن گئیں، ذلت مقدر بنی. بالآخر انہوں نے توبہ کی، کہا ہم دوبارہ اصل طرز پر آتے ہوئے دین کا یہ فریضہ پورا کرتے ہیں. پیغمبر سے درخواست کر دی. پیغمبر نے ان کا کمانڈر، امیر المؤمنین، قائد مقرر کر دیا حضرت طالوت کو. وہ آپ نے کل سنے، لوگوں نے طالوت پر اشکال کر دیا تھا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، غریب آدمی ہے. اللہ نے اس کو جواب دیا ہے کہ پہلی بات ہے یہ اللہ کا چناؤ ہے، جسے اللہ عزت دے دے. نمبر 2، اس کے اندر علم ہے، علم شریعت بھی ہے، اور پھر اس کے اندر جسمانی جوہر بھی ہے. نمبر 4، پھر فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت، امارت، قیادت، سیادت دے دے. تم نے خود مانگا. پھر اس کی نشانی بھی وہ آپ کے سامنے تھی کہ آ گئی، کہ بنی اسرائیل کا ایک تبرک والا بکسہ جالوت لے کر چلا گیا، غائب ہو گیا تھا. بالآخر وہ نشانی کے طور پر طالوت کے گھر کے آگے آ گیا. دنیا نے دیکھ لیا، پتہ چلا ہے کہ طالوت ہمارا قائد ہے. اتفاق ہو گیا. طالوت اب جالوت کے مقابلے میں جا رہا ہے. اپنی جماعت تیار کی، جماعت لے کر گرمی میں گیا. راستے میں اللہ نے امتحان لے لیا سب کا. فرمایا کہ امتحان لیا جس کے دل میں توکل اللہ کی ذات کا ہوگا، اطاعت اللہ کے ذات کی ہوگی، اخلاص اللہ کی ذات کے حوالے سے ہوگا، اور اللہ پر بھروسہ ہوگا، اسباب پر بھروسہ نہیں. کامیابی اس کے ساتھ ہوتی ہے. جو اسباب میں گم، یہ اسباب ہی میں گم رہے گا.
اللہ نے امتحان لیا، وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور دنیا کو بتا دیا دنیا والوں اسباب پہ نظر نہ رکھو، مسبب الاسباب پہ نظر رکھو۔ وہ آپ کے سامنے ایک نہر کا ذکر، پانی کا ذکر آ رہا ہے۔ امتحان ہوا، امتحان میں 313 کامیاب ہوئے، باقی سارے پیچھے رہ گئے۔ 313 کو لے کر طالوت آگے جائے گا اور اللہ اسی سے فتح دیں گے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا فلما فصل، جب جدا ہوا، طالوت بجبل جنود، اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے جدا ہو کر چلا گیا، قوم عمالقہ کے مقابلے میں گیا، جالوت کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ راستے میں چلتے چلتے قال، طالوت نے کہہ دیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، مبتلیکم، تمہارا امتحان لیتا ہے، بنہر، نہر سے، راستے میں نہر پانی کی آ گئی۔ تو سنو پھر امتحان یہ ہے، فمن شرب، جو پی لے گا، منہ، اس نہر میں سے، فلیس منی، وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، ومن لم یطعم، اور جو نہیں پیے گا، ہو، اس نہر میں سے، منہم، ان لوگوں میں سے، اس نہر میں سے، فإنہ، بے شک وہ بندہ، منی، میرا ہے، میرے ساتھ ہے۔ ہاں اتنی گنجائش ہے، الا من، البتہ وہ بندہ، اغترف، جو چلو بھر کر لے لے، غرفتن، ایک چلو، بیدہی، ایک ہاتھ کا، اتنی اجازت۔ تو پھر نتیجہ کیا ہو، فشربوا، ان لوگوں نے پانی پی لیا، منہ، اس نہر میں سے، الا قلیلا، مگر چند ساتھیوں نے، تھوڑے سے ساتھی، وہ 313 تھے، منہم، ان میں سے۔ پھر نہر پار ہوئی تو جنہوں نے پانی پی لیا، فلما جاوز، جب طالوت نے عبور کیا، ہو، اس نہر کو، ہوا، اس طالوت نے، والذین، اور ان لوگوں نے، آمنو، جو ایمان تو لے آئے تھے، ماہو، اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے، تو وہ پانی پینے والے کہنے لگے، قالو، کہنے لگے، لا طاقت، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، لنا، ہمارے لیے، الیوم، آج کے دن، بجالوت، جالوت کے ساتھ ٹکر لینے کی، وجنودہ، اور اس کے لشکر سے، ہم تو نہیں جا سکتے آگے، ہماری بس۔ مقابلے میں دوسرا گروپ بولا، قال الذین، بول پڑے وہ لوگ، یظنون، جن کو یقین تھا، انہم، کہ بے شک وہ، ملاق اللہ، اللہ سے ملنے والے ہیں، آج ہو یا کل۔ تو وہ بول پڑے جو اللہ پر یقین رکھتے تھے، کہتے طالوت پریشان نہ ہونا، ہم تھوڑے ہیں، لیکن کم من فئۃ قلیلۃ، بہت سی، تھوڑی سی جماعتیں، تھوڑی سی جماعت، قلیلہ، غلبت، وہ غالب ہو جاتی ہے، فئۃ کثیرہ، بہت بڑی جماعتوں پہ، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو واللہ، اور اللہ رب العالمین، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہم صبر کریں گے، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ، مدد ہمارے ساتھ، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بات آئے گی انشاءاللہ مزید لڑائی کی اور نتیجہ خیز۔ آپ نے سنا تھا بنی اسرائیل تھے بیچارے، انبیاء کی اولاد تھے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے بہت دیر بعد، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، اللہ نے نبی کی اتباع کی وجہ سے ان کو عزت ملی، بحر کلزم سے راستہ ملا، فرعون غرق ہوا، فرعون کی فوج غرق ہوئی، فرعون کی ساری حکومت تباہ ہوئی، فرعون کے محلات، باغات، فرعون کا شہر، بلڈنگیں، سارا اللہ نے ان کو دے دیا تھا، یہ پیغمبر کی اتباع اور غلامی کی وجہ سے۔
بہت بڑے جابر اور سرکش سے نجات دے کر سرکش کو سمندر میں غرق کر دیا۔ بڑی بات تھی، نبی کی اتباع میں بڑی کامیابی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بعد میں انہوں نے جب نبیوں کی اتباع چھوڑی، عیاشی میں لگے، کھانے پینے میں لگے، اسباب میں ڈوبے، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، شہوات میں لگے، لذات میں لگے، جہاد چھوڑ گئے، دین پہ عمل چھوڑ دیا، نبیوں کی تعلیمات چھوڑی، جالوت نے تہ و بالا کر کے رکھ دیا ان کی سلطنتوں کو۔ اور جالوت کی قوم عمالقہ تھی، بڑے بڑے قداور تھے، بڑی بڑی گرفت والے تھے، بڑے قد بھی تھے، بنی اسرائیل کے مقابلے میں ان کے قد بڑے لمبے تھے، بڑے طاقتور بھی تھے۔ تو قوم عمالقہ نے جب ملک تہ و بالا کیا، بچے غلام بنا لیے، بیویاں باندیاں بنا کر لے کر چلے گئے، وہ آپ نے سنا، مال لے کر چلے گئے، بنی اسرائیل کا بکسا جو برکت والا تھا وہ لے کر چلے گئے، ذلیل ہوئے۔ کیوں؟ نبیوں کی تعلیم کو چھوڑا۔ اللہ ہم سب کو سچے نبی کا سچا غلام بنا دے۔ آج ہمارے اوپر یہی حالات ہے، یہ قرآن یہی کہتا ہے، آ جاؤ نبی کی اتباع میں، آ جاؤ نبی کی غلامی میں۔ مال و دولت کے پیچھے دوڑو گے، یہ مال و دولت تمہیں نجات نہیں دے گی، نجات نبی کی غلامی دے گی۔ مال و دولت کے ہوتے ہوئے ذلیل ہو جاؤ گے، مال کے پیچھے لگو گے، شہوات کے پیچھے لگو گے، لذات کے پیچھے لگو گے، لیکن ہوں گے خوار۔ اور نبی کی غلامی میں رہو گے، تھوڑے میں اللہ برکت دے گا، عزت دے گا۔ تو بعد میں وہ ذلیل ہوئے، ارادہ پختہ کر لیا ان میں سے بعضوں نے کہ بھائی غلطی ہوئی، نبیوں کی تعلیمات چھوڑی، جہاد چھوڑا، واپس آتے ہیں جہاد میں۔ وقت کا بوڑھا پیغمبر تھا، اس سے بات کی حزقیل علیہ السلام سے کہ ہمارا امیر مقرر کرو، ہمارا قائد مقرر کرو، ہمارا امیر المومنین مقرر کرو، ہمارا کمانڈر مقرر کرو، ہم اس کی قیادت میں آگے بڑھتے ہیں۔ وہ طالوت آ گیا، وہ کل آپ نے تفصیل سے سنا۔ اس کے بعد آج آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ کل اعتراض جواب ہو گئے ہیں کہ طالوت پر کیسے اعتراض تھے ان کے۔ تھا غریب، مال نہیں ہے، لیکن اللہ نے کامیابی اس کے قدموں میں، کیوں؟ اس کے اندر علم تھا، شریعت تھی، نبی کا پیروکار اور غلام تھا۔ نبی کی غلامی میں کامیابی ہے، دین کی اتباع میں کامیابی ہے۔ تو طالوت آج لشکر لے کر نکلا، بہت بڑا لشکر ہے ساتھ بنی اسرائیل کا۔ دیکھا دیکھی سے وہ آپ کو پتہ ہے نہ چاہنے والے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فضا بن جائے نا، چند لوگ نکلے نا، ساتھ نتھو خیرے بھی چلے جاتے ہیں، نہ چاہنے والے بھی چلے، تماشے والے بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کو پتہ چلا اتنے جا رہے ہیں، کوئی فائدہ ہے، اور جاؤ ساتھ۔ اچھی خاصی بھیڑ، اچھی خاصی رش۔ تو فتح اور کامیابی یاد رکھنا اخلاص میں ہے، ایمان کامل میں ہے، روحانی قوت میں ہے، اللہ کے اوپر بھروسے اور توکل پہ ہے، اسباب پہ نظر نہ ہو۔ اس لیے چلتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ نے وقت کے پیغمبر کو کہا گرمی میں جا رہے ہیں، سخت گرمی، تپتی دھوپ، آگے قوم عمالقہ ہے، ٹکر عمالقہ سے لینی ہے۔ ان کا کمانڈر اور ان کا بادشاہ جالوت بدماش ہے، سخت گیر ہے، ظالم ہے، لاکھوں کی فوج ہے، ٹکر اس سے لینی ہے۔ طالوت اپنا لشکر لے کر چلا گیا، دھوپ ہے، گرمی ہے، پیدل جا رہے ہیں، پیاس نے لگنا تھا، سخت پیاس لگی، گرمی میں ویسے بھی پیاس لگے، پھر پیدل چلو، پھر دھوپ ہو، پیاس کی شدت کا آپ خود اندازہ لگائیں۔ لیکن اللہ بھی امتحان لیتا ہے بندوں کا۔ اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے طالوت کو کہا امتحان ہے۔ امتحان کس کا؟ آگے تھی نہر صاف پانی کی، لوگوں کو پتہ آگے پانی ہے، سارے کہتے ہیں انشاءاللہ پانی پہ پہنچ کر سیر ہو کر پانی پئیں گے، دل ٹھنڈا کریں گے، آہ ٹھنڈی ہوگی۔ نہر آنے سے پہلے اعلان ہو گیا بابا سنو،
ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے آج اس نہر سے تمہارا امتحان لینا ہے۔ کیا امتحان ہے؟ امتحان یہ ہے اسباب پہ نظر ہے یا مسبب الاسباب پہ نظر ہے، بس امتحان اس کا ہے۔ سبب پہ بھروسہ ہے یا اللہ پہ بھروسہ ہے، امتحان ہے۔ اسباب سے ہونے کا یقین ہے یا رب العالمین کے حکم سے ہونے کا یقین ہے؟ ابھی امتحان ہے ایمان کا، یہ امتحان ہے۔ کہا یہ امتحان ہے، پاس ہو جائے گا تو ٹھیک ہے۔ طالوت نے اعلان کر دیا بھائی آگے آ رہی ہے نہر۔ جو بندہ رب پہ توکل کرتا ہے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، نہر سے پانی نہیں پیے گا۔ جو کہتا ہے مسبب الاسباب کرتا ہے، سبب کچھ نہیں کر سکتے ہیں، سبب کچھ نہیں کرتا، وہ میرا ساتھی ہے۔ جو کہے اسباب سے ہوتا ہے، میرے ساتھ نہ جانا۔ جن کی نظر اسباب پہ میرے ساتھ نہ جائے، جن کی نظر مسبب الاسباب سبب پیدا کرنے والے رب کے اوپر ہے، وہ میرا ساتھی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پہ ہے وہ میرا ساتھی ہے، اور جن کا بھروسہ اسباب پہ ہے، دنیا پہ ہے، وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ جو کہے کہ حالات سے ہوتا ہے، اسباب سے ہوتا ہے، یہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ جو کہے ہوتا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکم سے، وہ میرا ساتھی ہے۔ پانی نہیں پینے ہیں، او جی پیاس لگی ہے، کہا پیاس چھوڑو اس بات کو، او بھائی پانی پئیں گے پیاس بجھے گی، پانی پئیں گے پھر ہم آگے چلیں گے، پانی پئیں گے پھر جہاد کریں گے، لڑیں گے۔ پیاس ہو تو لڑائی کیسے ہوگی؟ فرمایا یہی تو بات ہے۔ اب لڑائی اس بات پہ نہیں ہے کہ سبب کے اوپر ہوگی، یہ اللہ کے بھروسے پر ایمان پہ ہوگی۔ اور یہ کہہ دیا ہے، فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ، جو نہر سے پیے گا فلیس منی، یہ میرا ساتھی نہیں ہے، میرے ساتھ جہاد میں نہیں جائے گا۔ اس کی نظر اسباب پہ ہے، اسباب کے نظر والے کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں نا، ہماری نظر ہی اسباب پہ ہے، رب کی طرف دھیان کم۔ اور بعض تو ایسے الفاظ مسلمان سے سننے پہ آتے ہیں نا، اسباب کو سب کچھ خدا سے بھی آگے سمجھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ ایمان کی بڑی کمزوری، حتیٰ کہ ایسے نظر آتا ہے ایمان والوں سے پوچھا جائے تو ایمان سے خالی نظر آ جائے گا۔ یہ کہتا پیسہ ہے میں یوں بھی کر دوں گا، میں یوں بھی کر دوں گا، میں یوں بھی ہو جائے گا، پیسہ ہے سب کچھ ہے۔ گناہ کر کے کہتے پیسہ ہے سب کچھ ہے، تھانہ خریدوں گا، عدالت خریدوں گا۔ بیماری آئی کہتا پیسہ ہے، اسپتال اپنی، ڈاکٹر اپنے، سب کچھ اپنا۔ لیکن سب کچھ تیرا پیسہ ہو، ڈاکٹر کھڑا رہتا ہے، دوائیاں موجود ہوتی ہیں، رب کا نظام نہیں ہے، مریض کو شفا نہیں ہوتی ہے۔ مانو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تیری دولت سے، تیرے پیسے سے، تیرے ڈاکٹر سے نہیں ہوگا۔ عاجز کیوں نہیں بنتا ہے؟ مسلمان بیچارہ کبھی کبھی اسباب پہ آ کر بہت شیخیاں چھوڑ دیتا ہے، مسلمان نہیں ہے معلوم ہوتا ہے، اسباب پہ اتنی زیادہ آگے بڑھنے لگ جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک دو مثالیں دی، اس کے علاوہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو ان کو کہہ دیا ہے پانی نہیں پینا، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہوگا۔ ہاں صحت پیاس ہے، لیکن اتنی گنجائش ہے، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ایک ہاتھ کے چلو ایسے نہر سے گزریں گے، نہر سے گزر کر پار جانا تھا، ٹھنڈا پانی بہتا ہے، زبردست امتحان، توبہ۔ گرمی کی شدت میں بندے کو پانی ملے نا، آدمی کہتا سارا اندر جائے، غسل بھی ہو جائے، پی بھی لوں، لیکن نہیں، اب نہر سے کپڑے اوپر کے پار جاؤ، نہر سے چلتے ہوئے، پانی نہ پینا، زیادہ سے زیادہ ایک چلو، دو چلو بھی نہیں ملا کر، سمجھے نا؟ اس تو اچھا خاصا پانی آ جائے گا، دونوں چلو، ایک چلو، بغیر غرفتم بیدی، ایک ہاتھ کا چلو،
ایک ہاتھ سے بھرو پی لو، بس اتنی اجازت ہے، آگے اور پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے، قرآن بھی اس کی طرف اشارہ دے رہا ہے، فَشَرِبُوا مِنْهُ، ساروں نے پانی پیا اس سے، الا قلیلاً، چند ایک رہ گئے 313۔ باقیوں نے کہا عجیب آدمی ہے، پیاس لگی ہے، پانی مشکل سے ملا، ہمیں کہتا پانی نہ پیو، پانی نہیں پئیں گے تو پیاس کیسے بجھے گی؟ پانی نہیں پئیں گے تو جہاد کیسے کریں گے؟ پانی نہیں پئیں گے تو آگے کیسے چلیں گے؟ پانی نہیں پئیں گے تو امالکہ کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ طاقتور قوم ہے، گرمی شدت کی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ 313 نے کہا اجازت ایک چلو کی ہے، اگر ایک کی بھی نہیں ہم نے ماننا ہے حکم اللہ کا، پانی نہیں پیاس بجھائے گا میرا رب بجھائے گا۔ کمال کا امتحان نہیں تھا کہ اسباب پہ نظر نہ رکھو، اب اسباب سے نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ ہم نے اسباب پہ نظر رکھی ہوئی ہے، اس اسباب پہ نظر رکھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، رشوت کے ذریعے سے عہدہ لیتے ہیں، رشوت کے ذریعے سے نوکری لیتے ہیں، نوکری ہوگی تو ملے گا، وہ خدا کا بندہ رب سے ملے گا، روزی کا مالک وہ ہے، یہ نوکری نہ بھی ہوگی تو دے گا وہ، لیکن نہیں جی مجھے نوکری چاہیے، دوسروں کا حق مارو، رشوت دو، اور سارا نظام معطل۔ ایمان نہیں، دینے والا کون؟ اللہ۔ انہوں نے کہا رب کے حکم سے پیاس بجھے گی، پانی سے نہیں بجھتی ہے، چیزوں سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ اللہ اپنے امر سے دے دیتا ہے، وہ کسی چیز کو بھی بہانہ بنا دے، وہ طاقت والا ہے۔ تو 313 نے کہا ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ پہ یقین، اللہ پہ بھروسہ، پانی پیاس نہیں بجھائے گا میرا رب بجھائے گا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا، باقیوں نے کہا نہیں بات سمجھ نہیں آتی ہے، یہ دیکھو گرمی کو دیکھو، دھوپ کو دیکھو، پیدل چلنے کو دیکھو، جہاد کو دیکھو، پھر بھی کہتا پانی نہ پیو، ہم تو پئیں گے۔ پی لیا، فَشَرِبُوهُ مِنْهُ، جب پیا نا، اللہ حدیث میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، جب انہوں نے پانی پیا سخت پیاس لگی ہوئی تھی، چلو کے ساتھ بھی نہیں پیا، کہاں میں لگا ہوا ہے پانی نہ پینے، ایک چلو سے کدھر ہوتا ہے، 2 چلو سے بھی نہیں، ساتھ پیاس آدمی پانی کو منہ لگا دیا، لگاتے نہیں لگاتے ہیں، پانی کے ساتھ منہ لگا دیا جا کر، جیسے جانور لگاتا ہے، اور جہاں برتن نہ ہو تو لوگ بھی منہ لگا کے، ہماری ٹوٹیوں کے اوپر بچے آتے ہیں منہ لگا لیتے ہیں، تیزی میں لگائے پانی پیے چلے گئے، نہر میں منہ لگا کر پانی خوب کھینچا اونٹ کی طرح، جیسے فَشَرِبَ شُرْبَ الْحِیمِ، شرب ہیم کی طرح پیا، پیاسے اونٹ کی طرح کھینچ رہے ہیں پانی کو، جیسے پانی اندر گیا کہتے تھے پانی اندر جائے گا ٹھنڈ پڑے گی، پانی خوب کھینچ کر اوپر ہوئے سانس لینے کے لیے نا، اندر پیٹ کے اندر آگ لگی ہوئی، کہتا اور پیو، پھر منہ لگا دیا، پھر کھینچا پانی، پھر اوپر کیا سانس لینے کے لیے، کہتے او ہو پیاس نہیں بجھی ہے، دیکھو ہمیں کہتا نہ پیو، اتنا پی بھی لیا پیاس نہیں بجھ رہی ہے، پھر پیا، پیتے جا رہے ہیں اور اوپر ہوتے ہوتے پیٹ پھول گئی، نہر پار کی پار مینڈک کی طرح پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بلائیں پیٹ پہ، کہتا آئے پانی، نہر پانی پیتے پیتے نہر پار کر دی، پیتے جا رہے ہیں اندر آگ لگتی جا رہی، پانی پیتے جا رہے ہیں آگ لگتی جا رہی ہے، عبور کی نہر ہلنے کے نہیں ہے، لیٹے ہوئے ایک دوسروں کو کہتے ہو ہمارے منہ میں پانی ڈالو، آگ لگی، میں تو جل گیا، منہ جل گیا، پانی ڈالو، کون ڈالے؟ اور یہ اللہ نے امتحان لیا، دنیا کو بتایا قرآن میں کہ خدا کے بندو اسباب پہ نظر رکھو، رب کا حکم مانو، رب کے حکم ماننے میں مدد آئے گی، رب کے حکم ماننے کے اندر چیزوں میں تاثیر آتی ہے، چیز کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، تاثیر ڈالنے والا اللہ ہے۔ پانی کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی پیاس بجھانے کی، آج اللہ نے سلب کر لی ہے، بجھائے پانی کو، پانی تو پی رہے ہیں، مینڈک کی طرح پھول بھی گئے ہیں، پیاس نہیں بجھی ہے۔ واہ ربا تیری بڑی طاقت ہے، قرآن مسلمان کو کیا ہدایت دیتا ہے،
مسلمان آج اسباب کے پیچھے ایک دوسرے کا حق مارتا ہوا نظر آیا، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہوا نظر آیا، ایک دوسرے کے حقوق چھینتا ہوا نظر آیا۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ کاش مسلمان کو اللہ کی ذات پہ یقین اور اسی کے مطابق آگے چلے۔ پار مینڈک کی طرح پڑے ہوئے ہیں، اور جن حضرات نے صرف ایک چلو پانی پیا وہ سکون سے کھڑے ہیں، پیاس بجھ گئی۔ او بھائی پانی پیاس نہیں لگی تمہیں؟ پیاس ختم، تقاضا ہی ختم۔ ایک چلو کے اندر رب نے اثر ڈالا، مکمل پیاس بجھا دی۔ ایک چلو میں اثر ڈالا، بدن کے اندر حرارت آئی ہے، قوت آئی روحانی، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے۔ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے بدن میں قوت آئی ہے۔ وہ بفرے ہوئے شیر ہیں اور پی 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 کر پڑے ہوئے مینڈک ہیں۔ کرو جہاد، کچھ بھی نہیں۔ قرآن اس کا ذکر کا فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے سے بندوں نے 313 نکال نہیں پیتے ہم، ایک چلو پیا۔ دنیا کو اثر دکھایا، چیز میں اثر نہیں ہے، اثر اللہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور یہی بات جب پار ہوئے نا، فلما جاوزہ ہوا، جب انہوں نے نہر عبور کر لی، قرآن کہتا ہے ہوا والذین آمنوا معہ، ایمان لانے والے جو ساتھ تھے انہوں نے بھی عبور کی۔ کہنے لگے پار مینڈک کی طرح پڑے ہوئے، ہل نہیں سکتے ہیں، چل ہی نہیں سکتے، پانی اتنا پی لیا، پانی اتنا پینے کے بعد کون ہلے گا؟ تو کہنے لگے قالوا لا طاقت لنا بجالوت، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہماری تو کوئی ہمت نہیں کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے ٹکر لیں۔ جالوت اتنا بڑا سرکش، قوم عمال کا اتنی بڑی طاقتور، ہماری ہمت نہیں ہے، ہماری بس، ہم یہ پڑے ہوئے ہیں، جاؤ جہاد کرو۔ واللہ گئی کمزوری، اسباب پہ نظر کرنے والے ختم، اور رب پہ نظر رکھنے والے انہوں نے کہا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور جو اللہ پہ یقین رکھتے کہ آج بھی مرنا کل بھی مرنا، رب کے سامنے آج بھی جانا کل بھی جا کر جواب دینا ہے، ایمانی طاقت رکھنے والے، اللہ کے حکم کا یقین رکھنے والوں نے کہا طالوت پریشان نہ ہونا، ہم 313 ہیں، باقی بلائیں یہ پڑی ہوئی ہیں، پڑے رہنے دو ان کو، ہم تھوڑے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، ایمان والی چھوٹی جماعت بہت بڑی جماعتوں پر بھی غالب آ جاتی ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ ہمارا غلبہ دے گا۔ کہا ہم جائیں گے آگے، فرمایا واقعتاً چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہم صبر کر کے جائیں گے، مدد اللہ کی آئے گی، صبر کے اوپر اللہ کی مدد۔ دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، او ایمان والو نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، اطاعت سے، وہ صبر سے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، مدد آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہہ دیا، ہم تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ایک چلو پانی پینے والوں میں کتنی پاور آئی ہے۔ تو اللہ نے دنیا کو بتایا اسباب میں نہیں ہے، اثر اللہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ لقمہ اٹھاتا ہے، لقمہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، کھانا اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تسبیح پڑھتا ہے۔ لقمہ بنایا گیا تسبیح پڑھتا ہے، جب لقمہ منہ کے قریب جاتا ہے تو اللہ سے اجازت مانگتا ہے، تسبیح چھوڑ دیتا ہے کہ میں اب بندی کی، اللہ سے اجازت کیا مانگتا ہے؟ 3، یا اللہ بندہ مجھے کھا رہا ہے، غذا کے طور غذا بنوں، غذا پھر بدن کا حصہ بنتی ہے، طاقت دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے غذا، یا دوا بنوں، یہی لقمہ جو کھایا جاتا ہے، یا دوا بن جاؤں کہ اندر کی بیماریوں کو پاک کر دور کر دوں، دوا بن جاؤں، یا دا بن جاؤں، کیا دا بیماری بن جاؤں۔ اللہ جو حکم دیتے ہوتا وہ ہے، اللہ کہتے ہیں غذا بن جا، غذا ہے، بدن کا حصہ بنے گی، پیٹ بھر گیا اور کھانا پینا صحت ہوگی، خون بن گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اور کبھی کبھی
یہ بیمار ہوتا ہے فلاں ڈاکٹر سے کھایا تھا، فلاں سے دعا، نہ 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 نہ، یہ ادھر غذا کھائی، بسم اللہ کر کے لقمہ ڈالا، اللہ نے اسی لقمے کو کہا بن دعا، وہی دعا بن جاتا ہے، وہی پانی دعا بن جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی وہی لقمہ دا بن جاتا ہے، بیماری بنتا ہے، کہتا ہے لقمہ منہ میں ڈالا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہو گیا، بندے کو درد ہو گیا، بندے کو یہ ہو گیا، فلاں نقصان آ گیا، فلاں نقصان آ گیا۔ نقصان کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن مسلمان کو اس بات کا یقین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دوائیاں جو ہم کھاتے ہیں، دوائی بھی یہی کام کرتی ہے۔ دوائی جب منہ میں ڈالی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین سے پوچھتی ہے یا اللہ غذا بنوں، دوا بنوں، دا بنوں؟ دا بیماری کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے غذا بن جا، دوائیاں کھاتے رہو، غذا ہے، پھکوں کے پھکے ڈالتے ہیں، کام کہتا ہے بڑی دوائیاں کھائی ہیں، خوب کھاتا ہوں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، غذا۔ اور رب کہتا ہے دا بن جا، ایک گولی، دو گولی، کبھی دا، یہ دوا بن جا، وہ دوا بن جاتی، شفا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کہا دا تو کہتا ہے گولی اندر گئی، کیا ہو گیا جی؟ اس نے دوائی نے کیا کر دیا؟ ریئیکشن کر دیا جی، ٹیکے نے ریئیکشن کر دیا جی، دوائی ریئیکشن کر گئی جی، میں تو روزانہ کھاتا تھا، آج کچھ ایسے ہو گیا جی، اور کچھ بھی دوائی نے ریئیکشن نہیں کیا، مالک نے فیصلہ دیا ہے۔ مانتا کیوں نہیں ہے مالک کی بات کو؟ تو مسلمان ہے تو ماننا، نبی کی بات کو مان، اللہ کی بات کو مان، ہر شے اللہ کے امر میں ہے، اللہ کے حکم میں ہے۔ اور اس واقعہ نے اللہ نے ذکر کر کے بتایا مسلمانوں اسباب پہ نظر نہ رکھو، اللہ پہ نظر رکھ کر پھر اسباب اختیار کرو، نظر رکھو لیکن نظر اللہ پہ، سبب اختیار کر، کہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا دوا کھانے کا، میرا کام ہے دوا کھانا، اس کا کام ہے شفا دینا، یہ نظر رکھ کر کر۔ میرا کام ہے غذا کھانا، اس کا کام ہے میرے بدن کا حصہ بنانا، مجھے بیماریوں سے بچانا، امر نظر اللہ پہ ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، وگرنہ ان چیزوں کے اندر اثر نہیں، اور یہ چھوٹی سی جماعت گئی واقعتاً نقشہ پلٹ کر رکھ دیا، اور 313 آگے چل کر آ رہا ہے، جالوت جیسے لشکر کو زیر و زبر کر کے رکھا ہے، اور دنیا کے سامنے رکھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، چھوٹی جماعت بہت بڑی جماعت پر بھی غالب آ جاتی ہے، لیکن ایمانی قوت ہو، روحانی قوت ہو، اللہ کے اوپر نظر ہو، سبب پہ نظر نہ ہو، اللہ کی ذات کا یقین ہو، اسباب کا یقین نہ ہو، تو اللہ مدد دیتے ہیں۔ جنگ یرموک کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، زبیر بن عوام جیسے بھی تھے، بڑے بڑے عظیم صحابی تھے جو فنا فی اللہ تھے کہ اللہ ہی کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جنگ یرموک مارکۃ الاحرا لڑائی ہے، عمر بن خطاب کے دور میں تھی، یورپ کے مقابلے میں تھی، روم اس وقت تھا، میں نے اس کو یورپ کہہ دیا، وہ یہ یورپ کا خطہ، یہ سارا، اور بہت سارے اس کے ساتھ چھوٹی موٹی ریاستیں ملی ہوئی تھیں۔ 2 سے 3 لاکھ فوج تھی، پیچھے ریزرو فوج کل 7 لاکھ فوج تھی یورپ کی، میدان میں جو اتری تھی 2 سے 3 لاکھ، مقابلے میں ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی تھا، امین امت تھا، 36,000 تھے، 36,000، ایک دن لڑائی، دوسرے دن لڑائی، تیسرے دن لڑائی، چوتھے دن خالد بن ولید نے کہا مجھے اجازت دے دو امیر المومنین، کمانڈر صاحب مجھے اجازت دے دو۔ ٹھیک ہے جی اجازت ہے، فرمایا میں لاکھوں کی فوج سے ٹکرانا چاہتا ہوں۔ جب اپنے انداز میں اپنی فوج کو 36 حصوں میں تقسیم کر دیا، 36,000 میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے، 36,000 آدمی ہے، 36 حصے بنا دیے، 1,000 آدمی ہو گئے، 1,000 کی ٹولی ادھر، 1,000 کی ادھر، 1,000 کی ادھر، 1,000 کی ادھر، 2-3 ٹولیاں پیچھے ریزرو کرا دی، ہٹ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، آگے نہ آنا، تمہارا کام لڑنا ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا لاکھوں کی فوج سے ٹکر لیتے ہو، 2-3 ٹولیاں پیچھے کر دیتے ہو، خدا کا بندہ پہلے تعداد تھوڑی، کہا چھوڑو تھوڑی کو، اس پہ نظر رکھو،
کام ادھر سے ہوگا۔ لاکھوں کی فوج سے ٹکر لی جب چاروں طرف سے ٹولیوں نے حملہ کیا، لاکھوں کی فوج یورپ کی اسلحے سے لیس، گھوڑوں والی، اونٹوں والی تھی، اور جب تھوڑی دیر کے بعد خالد نے پیچھے والوں کا آرڈر دیا کہ تم نے اب آنا ہے دوپہر کے وقت، خود خالد تلوار لے کر ایک طرف سے گزرا مارتا ہوا دوسرے کنارے پہنچا، ادھر سے پلٹ کر تیسری دفعہ ادھر آیا، اس فوج کو کہا آگے بڑھو۔ اب وہ فوج بڑی ہے، کافروں کے پڑھچے اڑ گئے، انہوں نے کہا ہو مدینہ سے عمر بن خطاب نے اور فوج بھیج دی ہے، مارے گئے، تازہ دم فوج آ گئی، پہلے والوں سے لڑ لڑ کر تھک گئے تھے۔ 1,05,000 لاشیں گریں کفر کی۔ یہ 1,05,000 منہ سے کہنا آسان ہے، ادھر آپ جانتے رہتے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس ملین ہے، ملین نہیں ہوتا، چند ہزار ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بڑے دکھائی دیتے ہیں، اور اگلا چوڑا ہو جاتا ہے میرے پاس اتنے ہیں۔ ارے جہاں لاکھ ہو تباہی ہوتی ہے، دنیا بری ہوئی تھی، 1,05,000 لاشیں گری ہوئی ہیں، 40,000 گرفتار کر لیا خالد نے، ہتھکڑیاں لگا دی ہیں، گئی فوج، باقی بچاری زخمی روتی ہوئی بھاگ رہی ہے، میدان خالی، علاقے فتح کر کے رکھ دیے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بہت ساری چھوٹی جماعت ہوتی ہے ایمانی طاقت والی، روحانی طاقت والی ہوتی ہے، اللہ پہ نظر رکھنے والی، بھاری جماعتوں پھر غالب آ جاتی ہے۔ روم اس کے بعد جم نہ سکا میدان میں، جنگ یرموک کے بعد، جنگ یرموک مارکۃ الآرا لڑائی ہے، میں نے مختصر اس کو کہا کا پیش کیا۔ اس لڑائی نے یورپ کے چھکے چھڑا دیے تھے، یورپ زیر و زبر ہو گیا تھا، اور بعد میں عمر بن خطاب نے فارس کی طرف جب فوجیں آگے دھکیلیں، فارس پہلے سے کانپنے لگ گیا، کہتے ہیں ہم سپر پاور، گئے صفر پاور ہو گئے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں صحابہ کی جاتی تھیں، غالب ہی غالب، کیوں؟ ایمانی طاقت، اسلحہ نہیں تھا، افرادی طاقت نہیں ہے، ایمانی طاقت ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اور یہ جماعت بھی آگے آپ کے سامنے آنے والا ہے، اس نے یہ نہیں کہا پھڑ کے نہیں ماری ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں، انہوں نے میدان میں نبی کا بھی سنت طریقہ دعا کی، اللہ پہ نظر رکھی، دعا کی، صبر مانگا، اور اللہ پہ نظر رکھ کر آگے بڑھ گئے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس پہ، عاجزی پر، دعا پر، صبر پر مدد آتی ہے، نظر اللہ پہ ہو، اور ہماری پھڑکیں ہوتی ہیں ویسی رہ جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضوں پر چلنا نصیب فرمائے، اسباب پہ نظر نہیں، مسبب الاسباب پہ نظر ہو، اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلی نشست میں آئے گی۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان کو حقیقی مسلمان بنا دے، مسلمان کو اپنی ذاتی کبریائی کا یقین نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو سچے نبی کا سچا پیروکار بنا، سچے دین کا سچا پیروکار بنا دے۔ یا اللہ مسلمان اللہ دین سے ہٹ کر باطل پہ جا رہا ہے، اللہ پہ نظر ہٹا کر اسباب پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اغیار پہ نظر رکھا ہوا ہے، اغیار کی اتباع میں لگا ہوا ہے۔ یا اللہ مسلمان کو حقیقی مسلمان بنا، سچے نبی کا سچا پیروکار بنا، سچے دین کی تابعداری نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمان کو دوبارہ عزت رفتہ نصیب فرما، عظمت نصیب فرما، خیر کے فیصلے فرما۔ مسلمان جس پریشانی اور دلدل میں ہے یا اللہ اس پریشانی اور دلدل سے مسلمانوں کو نجات نصیب فرما۔ جو بھی مملکت ہے مسلمانوں کی یا اللہ اس کو عزت، عظمت، قوت عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اسلام کے خلاف سازشوں کو ناکام فرما دے۔ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی، آسانی سے نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ بیماروں کو اللہ اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ بہت سارے احباب نے بیماری کے حوالے سے دعاؤں کا کہا، اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ ان بیماروں کو شفا نصیب فرما، ان کے تیمارداروں کی مدد اور نصرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ خیر کے فیصلے سب کے حق میں فرما۔ ہمارے قاری عبداللہ کی
کہ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ادھر گئے ہوئے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، عافیت والا، رحم والا، کرم والا معاملہ اللہ ان سے فرما۔ اللہ اور بیمار جتنے ہیں سب کا علاج اور سب کے لیے شفا کے فیصلے فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔